السلام علیکم۔ 188 ہم نے آیتیں کر لی تھیں سورۃ اعراف کی، تو 189 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور آج جو ہے نا ہماری سورۃ اعراف وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم نیکسٹ جو ہے نا سورۃ انفال سٹارٹ کریں گے۔ اور سورۃ اعراف کا یہ لاسٹ رکوع ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ نے پورا سمجھنا ہے نا تو پھر آپ کو پہلے رکوع سے سٹارٹ کرنا ہوگا، تو وہ اسی ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گی، اسی چینل میں نا ویڈیوز ہیں، وہ پھر آپ کو پیچھے سارا دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ پھر آپ کو پیچھے سے سمجھنا ہوگا۔ 189 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ هو الذی وہ ذات ہے، خالق کا کم، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، کم پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ مطلب ایک جان سے، واحد کہتے ہیں ایک، نفس جان، یعنی نفس واحد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، نفس واحد نفس، وجعل منہا اور پھر اس سے بنایا زوجہا اس کے زوج کو، زوج کہتے ہیں بیوی کو یا ساتھی کو یا جوڑے کو، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، علیہا اس سے، فلما پھر جب تغشیہا تو پھر جب ڈھانپ لیا اس کو، تغشیا غشی، غین شین غشی ہوتی ہے جس میں آپ کی عقل پہ پردہ بھی آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا غشی آ گئی ہے، ڈھانپ لینا کے معنی میں، تو حملت حملن تو اس نے بوجھ اٹھایا، حمل اس کو ہو گیا اور اس نے اس کو اٹھایا، خفیفاً تھوڑا، فمر ہلکا سا، فمرت تو پھر وہ چلی اس کے بھی ہی ساتھ اس کے، تو اس کے ساتھ چلتی رہی، فلما پھر جب اسقلت پھر جب بوجھل ہو گئی، یعنی کہ بوجھ جب زیادہ ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا، دعوا تو پکارا ان دونوں نے، اللہ کو، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے، ہما جو ہے نا یہ دیکھیں دو ورڈز ہیں نا، کیونکہ آدم اور حوا ہے، دو ہیں، تو دو کے لیے ہما یوز کرتے ہیں ورڈ، تو ان دونوں نے اپنے رب کو پکارا، لائن، اور کیا کس مقصد کے لیے پکارا تھا کہ لائن اگر آتیتا نا اگر تو دے دے ہمیں صالحاً اولاد مطلب اچھی صحیح سلامت اولاد، لنکونن تو ضرور ہم ہوں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، تو مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو مطلب اس سے مراد آیے سے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، پھر اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ دے دیں تو پھر بعد میں ہم شرک کرتے ہیں، وہ پھر آگے یہاں پہ بتایا گیا ہے، فلما پھر جب عطاہما جب ان دونوں کو دے دیا، صالحاً نیک اچھی صحیح سلامت، یعنی کہ کوئی معذور، ہم یہی دعا کرتے ہیں نا کہ معذور نہ ہو، نہ جسمانی طور پہ نہ ذہنی طور پہ، تو جب صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، جعلہ ان دونوں کو، تو جعلہ تو ان دونوں نے بنایا لہو اس کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکا شریک، فیما اس میں جو عطاہما جو ان دونوں کو عطا دیا تھا، یعنی کہ جو بچہ ان کو عطا کیا تھا، اس میں اس نے وہ جو دیا ہے اس کو شرک، مطلب شرک کس کو ٹھہرا لیا، جس طرح جاتے ہیں نا یہ درباروں میں پتہ نہیں کیا منتیں مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا نظریں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ درباروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ دعا اگر کبھی قبول ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ ان کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسی دربار نے ہمیں سارا کچھ دیا، تو مطلب پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور اس دربار والا جو ہے نا ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہیں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ وہ جو دربار والے ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کی اپنی رسپیکٹ ہے، انہوں نے جو کام نیک عمل کیے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ سجدے کرنا اور ان سے مانگنا ڈائریکٹ اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنا کہ وہ دے دیں ہمیں، حالانکہ وہ تو مردے ہیں، وہ تو سو چکے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، تو آپ ان کو سارا کچھ بنا لیتے ہیں، اور تو وہ پھر جو شرک کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ان کو چیز وہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں دے دی جاتی ہے تو پھر وہ شرک ٹھہرانے لگتے ہیں اس میں جو ان کو چیز دی ہے ہم نے، فتعالی اللہ اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ایشرکونا تو کیا یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ما لا یخلق شیئا مطلب اس بندے کو یا اس بت کو شریک ٹھہرا رہے ہیں جو کہ
مالا یخلو کا شیئن، جس نے کوئی بھی چیز خلق نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو آسمان بنائے ہیں، زمین بنایا ہے، ہر چیز بنائی ہے. تو جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس نے تو کچھ بھی نہیں بنایا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیا گیا ہے. اگر بت ہے تو وہ بھی پیدا ہی کیا ہے، وہ انسانوں نے ہی خود بنائے ہوئے ہیں مجسمے. اور اگر کوئی انسان ہے تو وہ پھر اللہ نے اس کو بنایا ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو ان کے پاس تو اتنی استطاعت ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں. لَهُمْ، ان کے پاس، نصرن، کہ وہ مدد کر سکیں. وَلَا أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہی وہ اپنی جانوں کو ینصرون، اپنی جانوں کے معاملے میں بھی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کی مدد کیا کریں گے. وَإِنْ، اور اگر تدعوہم، تو اگر آپ ان کو پکارو، إِلَى الْهُدَى، راستے، سیدھے راستے کی طرف، لا يتبعوکم، تو وہ نہیں پیروی کریں گے اس کی. سوان، برابر ہے، علیکم، تمہارے لیے، ادعوتموہم، کہ تم ان کو پکارو، ام، یا انتم صامتون، یا تم صامتون، یا سام ہوتا ہے خاموش رہنے کو، یا پھر آپ خاموشی اختیار کریں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف یا خاموشی اختیار کرو. 193، تو اس کی جو ہے نا ڈیٹیل یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر لے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں. اب یہ جو ہے نا شریک ٹھہرانا، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے. یہ لکھا ہوا 53. اس سے مطلب یہ کہ اولاد دینے والا تو اللہ ہے. اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلق حیوان پیدا کر دے یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا بنا دے یا اس کی جسمانی اور ذہنی نفسیاتی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے. اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موحدین. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح اور سالم بچہ پیدا کرے گا. لیکن جب امید بہر آتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکریہ کے لیے نظریں اور نیازیں کسی دیوی، اوتار، ولی یا کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو شریک جو ٹھہرا دیں. اور یکساں ہے اس کا مطلب کیا ہے. 84، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ. یہ لکھا ہوا ہے کہ ان مشرکین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرنا تو درکنار، وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے. اچھا، یہ مشرکین کے معبود تھے نا، معبود وہی جو بت تھے. انہوں نے ہاں، ان کا حال یہ تھا کہ سیدھی راہ دکھانا، اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرنا تو درکا، وہ بیچارے تو کسی مطلب وہ نہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے بت جس کو سارا کچھ بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہاں سیدھی راہ دکھانا ہے. ایون تک کہ کسی کے پکارنے والے کی پکار کا جواب ہی نہیں وہ دے سکتے. اتنے کمزور ہیں وہ جن کو انہوں نے خدا بنایا ہو. ان الذین
ان الذین تدعون، تو تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، ان الذین بے شک وہ لوگ تدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد بندے کو، امثالکم جو کہ تمہاری ہی طرح ہے، یعنی کہ تمہاری ہی طرح بندہ ہے، تم اس بندے کو بلا رہے ہو، پکار رہے ہو جو کہ تمہاری طرح ہی بندہ ہے، تمہاری طرح ہی کمزور ہے. فدعوہم، فدعوہم تو اس سے دعائیں مانگ کے دیکھو، فلیستجیبوا تو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے، لاکم تمہاری، ان کن تم صادق ہیں اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نا غور و فکر دلا رہے ہیں، اگر آپ کسی بندے کو اگر معبود شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تو وہ بندہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور جو جسمانی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں وہ اس کے اندر بھی ہیں، تو وہ بندہ آپ کی مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جو کہ اپنے نصیب اپنی تقدیر کا خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو وہ کسی دوسرے انسان کو کیسے نفع نقصان دے سکتا ہے، وہ دوسرے انسان کی حاجت روی کیسے کر سکتا ہے، اس کی جو پکارنے کے اوپر جو ہے، جو دعائیں جو اسے مانگتے ہیں اس بندے سے، یا کوئی چیز مانگتے ہیں، تو وہ کیسے دے گا آپ کو، کیسے اس کو. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر دلا رہے ہیں. الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں. تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہی طرح جو یہ بتوں کو بھی تو مشرکین بناتے تھے نا معبود. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں. ارجل ہے نا، یہ پاؤں کو کہتے ہیں. یمشی ہوتا ہے چلنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو کیا ان کے پاؤں چلتے ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں. ام لہم ایدن، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں. عید کہتے ہیں ہاتھوں کو. یب تشون، کہ وہ اس سے پکڑتے ہیں. بیہا، اس کو. ام لہم، تو کیا ان کے لیے. آیون، آنکھیں ہیں. یبصرون، جسے وہ دیکھتے ہیں. آیون یہ آنکھوں کو کہتے ہیں. بس یبصرون یہ بصارت سے نکلا ہوا ہے. بے سوات سیرت بصر، آنکھوں کو کہتے ہیں، بصیرت کو کہتے ہیں. بیہا ام لہم، تو کیا ان کے آذان ہے، کانوں کو کہتے ہیں. تو کیا ان کے پاس کان ہیں. یسمعون، جسے وہ سنیں. سمیع، سین میم عین، سمیع سننے کو کہتے ہیں. بیہا، اسے سنیں. قل ادعوا، تو انہیں کہہ دیجئے کہ پکارو. شرکاءکم، اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، اور پھر تم چال چلو میرے خلاف. فلا تنظرونی، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دینا. تو اس میں نا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا نا مد مقابل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ چلتے ہیں. ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، اور ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں. ان کے وہ پکڑ بھی نہیں سکتے، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں. تم نے اس کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. اور بلکہ آگے سے کہا جا رہا ہے کہ چال چلو. وہی نا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم ان ساروں اپنے شریکوں کو اکٹھا کر لو اور میرے خلاف چال چلو، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دینا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے کافروں کو کہا کہ تم اپنے سارے شریکوں کو اکٹھے کر لو، چالیں چلو میرے خلاف، اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دینا اپنے ڈیفینڈ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. انا، بے شک ولی، میرا جو ولی ہے. اللہ ہے. اللہ وہ جو نزلہ، جس نے نازل کی. کتاب وہ، اور وہ یتولا، اور وہ ولی ہے. صالحین، نیکوکاروں کا بھی. تو مطلب جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ پرہیزگار نیک لوگوں کے جو ہیں دوست ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا تو جو ولی ہے وہ تو اللہ ہے، اور وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ نیکوکاروں کا بھی ولی ہے. والذین، اور وہ لوگ. تدعون، جو کہ پکارتے ہیں. من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو. لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے. نصرکم، تمہاری مدد کرنے کے. ولا انفسہم، بلکہ وہ اپنی جانوں کے بارے میں بھی. ینصرون، اپنی جانوں کو بھی وہ مدد نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں وہ بچا سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے.
اپنی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم پکارو انہیں اِلَى الْہُدیٰ ہدایت کی طرف لا يَسْمَعُونَ تو وہ نہیں سنتے. وَتَرَاهُمْ اور تم ان کو دیکھو گے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اور اگر آپ ان بتوں کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو جائیں نا تو ان کی آنکھیں جو بنی ہوتی ہیں ان کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے شاید وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھتے. خُذِ الْعَفْوَ تو تم اللہ تعالیٰ رسول وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہ درگزر کرو. وامر اور حکم تو بالمعروف نیکی کا. وعارض اور اعراض کرو عن الجاہلین جاہلوں سے اعراض کرو. مطلب اسے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جاہل جو لوگ ہیں نا ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی دلیل کو ماننا ہی نہیں ہے. وَإِمَّا اور جب يَنزَغَنَّكَ اور جب کوئی آئے گمان کوئی وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغ ایسا وسوسہ جب آتا ہے نا شیطان کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاستعذ تو تم پناہ مانگ لو باللہ اللہ تعالیٰ کی. مطلب جب ہمیں وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے غلط خیالات بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب خیال آئے نا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. انہو بے شک وہ سمیع علیم وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ اتقوا جو کہ پرہیزگار ہیں اذا جب مسہم جب ان کو چھوتی ہے یا پکڑتی ہے یا آتا ہے طائفٌ خیال یا وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مبصرون اور ان کو پھر صحیح رستہ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. مطلب جو پرہیزگار جو ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے برائی. جو بندہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اتنا نہیں اس کے پیچھے شیطان جاتا ہی نہیں کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ تو برائی کے راستے پہ گناہ اس کو ملتے جا رہے ہیں تو اس نے جانا ہی دوزخ میں ہے. تو وہ شیطان اور جو اس کے جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں نا تو ان کی زیادہ تر جو توانائی ہوتی ہے جو زیادہ تر ان کی جو چالیں ہوتی ہیں یا وسوسے ہوتے ہیں یا جتنی بھی وہ تدبیریں کر سکتے ہیں شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں تو وہ پھر نیکوکاروں کی طرف ہوتے ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. تو پھر وہ سیدھے راستے پہ وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا آئی تھنک سورۃ اعراف کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ شیطان اور شیطان کے گروہ ہیں جو کہ ہم انسان نہیں دے سکتے. تو وہ آپ کے سیدھے راستے پہ اور شیطان نے ویسے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ سیدھے راستے پہ میں کھڑا رہوں گا. دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا بائیں طرف سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی. تو جو سیدھے راستے پہ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں نا تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. وہ خیالات بھی آتے ہیں موقع بھی آتے ہیں ہر چیز آتی ہے تو بڑا مشکل ہے بچنا. تو وہ پھر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہ گناہ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وہ اس وسوسے یا اگر وسوسہ بھی آ جائے تو وہ پھر جو پرہیزگار جو لوگ ہیں نا صحیح لوگ ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ کر کے توبہ کر کے دوبارہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے. تو مطلب اس طریقے سے نا وہ واپس آتے جاتے ہیں آتے رہتے ہیں. تو اس سے بندہ جو ہے نا پھر بھی ٹریک پہ رہتا ہے. گناہ کیا توبہ کی پھر دوبارہ ٹریک پہ آ گئے پھر گناہ ہوا پھر توبہ کی پھر ٹریک پہ آ گئے. تو اگر وسوسہ بھی آتا ہے تو یہاں پہ جو بات ہے وہ وسوسے کی ہے کہ جب ان کو وسوسہ بھی آتا ہے تو وہ پھر ان کو جب اللہ کا خیال آتا ہے نا تو وہ پھر اس وسوسے کو ختم کر دیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. وہ اخوانہم اور جو ان کے بھائی ہیں یعنی شیطان کے جو بھائی ہیں یمدونہم تو وہ جو ہیں مدد کرتے ہیں نا شیطان کے جو بھائی بند ہیں وہ کھینچتے ہیں انسانوں کو من الغی کی طرف. غی ہے کجروی کو گمراہی کی طرف غلط راستے کی طرف. ثم لا یقصرون اور اس میں وہ کوئی بھی کسر ہوتے ہیں کمی کو اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. مطلب ان کی ساری کوششیں جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی کسی طریقے سے انسان کو جو ہے نا وہ بھٹکا دیں. وَإِذَا اور جب لم نہیں آئی تاتی ہی جب نہیں آئی وہ آیت نشانی. اب یہ اگلی بات ہو رہی ہے جس میں جو کافر ہے نا وہ چیلنج کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم جو رسول ہو تو اس کو ہم تمہیں تب مانیں گے رسول جب تم ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ گے یا کوئی بھی تم ہمیں معجزہ دکھا دو تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ آیَاتٍ
تو اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے، کالو تو یہ کہتے ہیں لو لج تبیتہا، تو تم کیوں نہیں کوئی نشانی کا انتخاب کر لیتے؟ قل انما اتبعو، تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کہیں کہ انما اتبعو، بے شک میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے۔ مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ وہ بشیر و نذیر ہیں، وہ انسان تھے اور ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا تھا انہیں، اور ان کے پاس غیب کا بھی علم نہیں تھا، اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کیا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، ان کو کہیں کہ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ تو اب وہ نشانی مانگی جا رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے دکھانی نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نشانی دکھا دیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اختیار نہیں نا ہے، وہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے۔ تو اب یہ کافر جو ہیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، تم رسول ہو تو یہ چیز دکھا دو، یہ معجزہ دکھا دو، وہ معجزہ دکھا دو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھا دیں جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ماننا اس نے مان لینا، جس نے نہیں ماننا اس کو نشانیاں بھی دکھا دی، معجزے بھی دکھا دی، اس نے پھر بھی نہیں ماننا۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، تو یہ جو ہے یعنی کہ جو ہدایت ہے جو وہی کی جاتی ہے جس کی میں پیروی کرتا ہوں، ھذا بصائر من ربکم، یہ تو بصیرت کی روشنی ہے میرے رب کی طرف سے، وہ ہدایت ہے، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، جو وہی کی طرف کیا، وہی یہ قرآن پاک ہی ہے، یہ جو ہمارے لیے روشنی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس کے اوپر وہی کام کریں گے جو کہ واقعی اس پہ عمل کرنا، ایمان لے کر آتے ہیں سچے دل سے، زبان سے تو سارے لے کر آتے ہیں، دل سے اور عمل بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن فَاسْتَمِعُوا، تو سنو اسے، لاہو، فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو سنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اگر آپ کے سامنے تو پھر آپ اسے سنیں، غور سے سنیں، وَأَنصِتُوا، اور آپ خاموشی اختیار کریں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر قرآن پاک اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے اور سننا چاہیے، لیکن ہم تو باتیں کرتے ہیں، پیچھے سے قرآن پاک چل رہا ہوتا ہے اور ہم جو ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہاں تو پھر آپ اس کو سن لیں یا پھر اس کو بند کر دیں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو یاد کرو اپنے رب کو تضرعاً، تکلیف میں، دلزاری میں، وخیفتاً، اور خوف میں، ودون الجہر من القول، مطلب کہ قول ہوتا ہے آواز، من دون الجہر ہوتا ہے زیادہ اونچی نہیں، ہلکی آواز میں، بالغدوی، صبح کے ٹائم، والآصال، اور شام کے ٹائم۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، ذکر کرو میرا، صبح اور شام، خوف کے ساتھ یا دلزاری کے ساتھ، وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تاکہ تم جو ہے نا وہ غفلت میں نہ پڑ جاؤ کہیں، بھول نہ جاؤ اللہ کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک، جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے، لا یستکبرون، تو وہ تو تکبر نہیں کرتے، یعنی عبادت ہی، اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، یعنی کہ اللہ کی، وَلَهُ یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سجدہ ہے نا، یہاں پہ سجدہ بنتا ہے کرنا، جہاں پہ یسجدون آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری صورت اعراف ہے نا، یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے جو ہے انفال سٹارٹ کریں گے۔ تو اس پورے آخری جو رکوع ہے نا، اس میں نا ڈیفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ پہلے تو آدم حوا کے بارے میں بتایا گیا، پھر جو ہے جو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ چیز اللہ نے دی ہوتی ہے لیکن ہم اس میں کسی بت کو یا انسان کو لے آتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطانوں کے بارے میں بات بتا رہے ہیں کہ اس کے وسوسے کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ صبح اور شام کے ٹائم مجھے یاد کرو زیادہ تر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تو تکبر نہیں کرتے اور ہر ٹائم جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، سجدے میں رہتے ہیں جھکے ہوئے۔ تھینک یو۔